بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہلا میری پہلی اور آخری سہیلی تھی۔ میں اس پر اندھا اعتبار کرتی تھی اور اس کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے اپنی دلیرانہ طبیعت کی بدولت متاثر کیا تھا۔ شہلا نے 9ویں میں ہمارے اسکول میں داخلہ لیا اور میری کلاس فیلو ہو گئی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کم عقل نہیں ہے، وہ بات کو جلد سمجھ جاتی تھی۔ فضول باتیں بھی نہیں کرتی تھی مگر اپنی دلچسپ گفتگو سے متوجہ کر لیتی۔ کچھ تیز ترار بلکہ بولڈ کہوں تو بے جانا ہوگا۔ اس سے قبل میری کوئی سہیلی نہ تھی۔ میں دوست بنانے سے ڈرتی تھی کیونکہ امی کہتی تھیں سہیلیاں سوچ سمجھ کر بنایا کرو اور سہیلیوں پر زیادہ اعتماد مت کرنا۔ وہ مجھ سے ملنے والی لڑکی کو جانچتیں اور ان سے میرے میل جول پر کڑی نظر رکھتیں۔ محلے کی کوئی لڑکی ملنے آ جاتی تو اس کے جانے کے بعد مجھ سے 1000 سوال کرتیں کہ کون تھی، کیوں آئی تھی۔ تبھی میں ان کی انکوائری سے بچنے کی خاطر سہیلیاں نہیں بناتی تھی۔ کلاس کی لڑکیاں ایک ساتھ شاپنگ کو جاتیں، گھریلو تقریبات میں ایک دوسرے کو مدعو کرتیں اور ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی تھیں، مگر میں الگ تھلگ رہتی تاکہ نہ رسم بڑھے اور نہ یہ میرے گھر تک آئیں۔ لیکن شہلا سے ملتے ہی میں اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ جلد ہی ہم پکی دوستی ہو گئی اور میں اپنی امی کی ساری نصیحتیں بھول گئی۔ اسکول سے چھٹی ہوتی تو ہم اکٹھے آتے۔ ہمارے گھروں کا راستہ ایک تھا۔ میرا گھر پہلے آتا، آگے وہ اکیلی اپنے گھر تک کا راستہ طے کرتی۔ کافی دنوں تک امی کو میں نے شہلا کے بارے میں نہ بتایا کہ میں اس لڑکی کی دوستی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ امی کہتی تھیں کہ وہ جہاں دیدہ ہیں، کسی لڑکی کو ایک نظر دیکھ کر پہچان جاتی ہیں کہ وہ کیسی ہے۔ اس لیے میں نے شہلا کو ایک بار بھی اپنے گھر آنے کا نہ کہا، حالانکہ روزانہ وہ میرے گھر کے سامنے سے گزرتی۔ ایک دن اس نے شکوہ کیا، اس کے طعنوں کے باعث بالآخر مجھے اس دوستی کے رشتے سے پردہ اٹھانا ہی پڑا۔ امی کو شہلا کے بارے میں بتا دیا اور کہا کہ کسی دن اس کو گھر لے آؤں گی، مگر حسب عادت امی نے سوالات سے پریشان کر دیا تو میں رو پڑی۔ امی سے کہہ دیا، امی یہ کیسا ستم ہے کہ آپ مجھ کو میری ہم عمر لڑکیوں سے دور رکھنا چاہتی ہیں۔ میں کس جرم کی سزا میں تنہا رہوں جبکہ میری کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ میرے رونے پہ امی کا دل نرم ہو گیا۔ کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم اس کو گھر لے آؤ، میں شہلا کو دیکھ لوں گی تو بے شک پھر تم اس کے گھر بھی چلی جانا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، بس ذرا محتاط رہنا۔ آج کی سہیلیوں کا کچھ بھروسہ نہیں، غلط قسم کی لڑکیوں سے دوستی ہو جائے تو زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ امی نے پھر وہی بات دہرائی جس سے میں چڑھتی تھی۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ تبھی امی نے مجھ کو پیار کیا، منایا اور اس دن کے بعد انہوں نے مجھ کو پھر کبھی اس بارے میں کچھ نہ کہا۔ یوں میری اور شہلا کی دوستی بے خوف و خطر ایک خاص نہج پر چل نکلی۔ پھر تو وہ میری زندگی کا لازمی حصہ بن گئی، میری خوشیوں کی ساتھی۔ اب میں اسے اپنے دل کی ہر بات بتا دیتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ میں اسی کی خاطر اسکول جاتی ہوں، تبھی بخار میں بھی چھٹی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ جس روز وہ اسکول نہ آتی میرا دن بہت برا گزرتا اور جس روز کسی وجہ سے مجھ کو چھٹی کرنا پڑتی وہ گھبرا کر چھٹی کے بعد میرے گھر چلی آتی۔ شہلا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جبکہ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے گھر سے تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ میرے ابو کی اس شہر میں بہت عزت تھی۔ وہ ایک شریف آدمی تھے، کسی سے تلخ بات نہ کرتے، کبھی کسی سے جھگڑتے نہ تھے۔ ہم کو خوش اور آسودہ حال دیکھنے کے لیے دن رات محنت میں مگن رہتے۔ تبھی ہمارا گھر سکون کا گہوارہ تھا، لیکن اس پرسکون گھر پر بجلی گرائی بھی تو کس نے؟ وہی جو میری پہلی اور آخری دوست بنی تھی اور جس کا نام شہلا تھا۔ ہم نے میٹرک کے بعد اکٹھے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ایک دن میں کالج جانے کے لیے نکلی تو دروازے پر شہلا مل گئی۔ وہ روز ہی میرے گھر کے دروازے پر دستک دیتی تھی اور میں اس کے ساتھ کالج چلی جاتی تھی۔ اس روز اس کو آنے میں ذرا دیر ہوئی تو میں کالج جانے کے لیے نکل پڑی۔ تبھی راستے میں وہ مل گئی۔ وہ بولی، آج اکیلی ہی چل دیں؟ میں نے کہا، میں تو سمجھی تھی تم آج نہیں جا رہی، آنے میں اتنی دیر جو کر دی، انتظار تو کرتی، اپنی طرف سے سمجھ لیا، اس نے شکوہ کیا۔ خیر ہم حسب معمول باتیں کرتی کالج پہنچ گئیں۔ تیسرا پیریڈ فری تھا، سوچا کینٹین جا کر کچھ کھا لیتے ہیں۔ ہم نے چائے پی اور جب میں نے بل ادا کرنے کو بیگ کھولا تو اس میں ایک لفافہ رکھا دیکھا۔ نکالا تو کچھ بھاری لگا۔ میں نے اسے بیگ میں واپس ڈال دیا کہ بعد میں دیکھوں گی۔ بل ادا کر کے ہم کلاس میں آ گئے۔ جب پیریڈ ختم ہوا تو میں جلدی سے باہر نکلی اور گراؤنڈ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔
بیگ سے لفافہ نکال کر کھولا تو ایک خط اور ایک لڑکی کی تصویر نکلی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ لفافہ میرے بیگ میں کہاں سے آ گیا ہے۔ خیر، میں نے خط کو پڑھنا شروع کیا۔ جو عبارت کو پڑھتی جاتی تھی حیرت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اسی دوران شہلا مجھ کو تلاش کرتی ہوئی وہاں آ گئی اور مجھے پریشان دیکھ کر بولی، رابعہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تبھی میں نے خط اور تصویر سامنے کر دی کہ خدا جانے یہ خط کس کا اور فوٹو کس کا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ میرے بیگ میں سے نکلے ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگی، اچھا تو تم نے کسی سے ناتا جوڑ لیا ہے؟ نہیں شیلا، میں نے کسی سے ناتا نہیں جوڑا ہے، بلکہ میں تو پریشان ہوں کہ آخر یہ ہے کون۔ ابھی میں اور کچھ کہنے والی تھی کہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ ارے یہ تو وہی لڑکا ہے جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، کیا تم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا؟ نہیں۔ تبھی وہ گویا ہوئی، یہ تو بہت اچھا اور شریف لڑکا ہے۔ اس پر میں نے اس کو خط کھول کر دکھایا۔ اس میں ایک داستان عشق رقم تھی اور مرنے جینے کی باتیں کہ میں آپ پر فدا ہوں، جب سے تم کو دیکھا ہے میرے دل کا چین مٹ گیا ہے، شادی کر کے آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے انکار کیا تو جان کی بازی لگا سکتا ہوں۔ کالج کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، ہم ساتھ نکلے۔ جب میرا گھر آیا تو دروازے پر رک کر شہلا نے خدا حافظ کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو، پھر آگے چلی گئی۔ یہ گیا میرے ذہن میں خیال آیا، کہیں یہ خط اسی نے تو میرے بیگ میں نہیں رکھا، کلاس میں وہی میرے ساتھ ہوتی تھی۔ اگلے لمحے میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ اپنی اتنی اچھی دوست پر ایسی بدگمانی سے خود مجھ کو تکلیف محسوس ہونے لگی تھی۔ گھر آ کر بہت بے دلی سے میں نے کھانا کھایا۔ میرا موڈ اچھا نہ تھا کہ کمرے میں امی نے آ کر کہا، رابعہ آج شام کچھ مہمان آ رہے ہیں، چائے کے ساتھ کچھ اسنیکس بھی تیار کر لینا۔ میں نے اسی وقت کچن میں جا کر اسنیکس تیار کر کے رکھ دیے۔ جب مہمان آ گئے امی نے کہا چائے لے آؤ۔ جب میں ٹرے لے کر گئی وہاں 3 خواتین تھیں جو مجھ کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ امی نے مجھ کو نہ بتایا کہ یہ کیوں آئی تھیں۔ دن گزرتے رہے، میں اور شہلا حسب معمول روزانہ اکٹھے کالج آتے جاتے رہے۔ ایک دن اس نے مجھ کو بتایا، وہ دیکھو وہاں جو لڑکا کھڑا ہے یہ وہی ہے جس نے تم کو خط لکھا، اور وہ تصویر بھی اسی کی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، واقعی یہ وہی تصویر والا ہی تھا۔ وہ اپنی تصویر جیسا خوبصورت تھا، ہمارے کالج کے گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا اور اس کی توجہ ہماری طرف تھی۔ اس کے بعد وہ روز آنے لگا۔ وہ ہم سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، بس دور سے کھڑا دیکھتا رہتا تھا۔ امتحان ختم ہوئے تو ہمارا کالج جانا ختم ہو گیا۔ میں سارا وقت گھر میں رہتی، کبھی کبھی شہلا آ جاتی، تب وہ مجھے کچھ نہ کچھ اس لڑکے کے بارے میں بتاتی رہتی، زیادہ تر اس کی تعریف کرتی۔ ایک دن اس نے کہا کہ اے بے خبر، یہ لڑکا یوں ہی نہیں آتا، اس کے گھر سے عورتیں تمہارا رشتہ لینے آ چکی ہیں۔ اس نے تصویر بھی اسی وجہ سے تم تک پہنچائی ہے تاکہ تم بھی اس کو ایک نظر دیکھ کر پسند کر لو۔ اس نے اپنی اماں اور بہنوں کو تمہارے گھر خود بھیجا تھا اور وہ تم کو پسند بھی کر چکی ہیں۔ اب انہوں نے بات ڈال دی ہے، اب تمہاری امی کے جواب کا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سوچ کر کچھ دنوں بعد جواب دیں گی۔ اس لڑکے کا نام حسن تھا، یہ بھی شہلا نے ہی مجھے بتایا تھا۔ اس کے بعد تو وہ اس لڑکے کے بارے میں معلومات کا ذریعہ بن گئی۔ اس بار جب وہ خواتین آئیں اور انہوں نے مجھ سے باتیں کی، وہ مجھ کو اچھی لگیں۔ میں جان چکی تھی کہ وہ حسن کے گھر سے آئی ہیں۔ میں تھوڑی دیر بعد وہاں سے اٹھ گئی۔ مجھ کو معلوم نہ تھا کہ امی کی ان کے ساتھ کیا باتیں ہوئی تھیں۔ بہرحال ان خواتین کے بار بار ہمارے گھر آنے جانے سے میرے دل میں حسن کے لیے جگہ بن گئی۔ اب میں خود اس کے بارے میں سوچنے لگی، بلکہ شہلا نے ان سوچوں میں زیادہ آگ لگائی، میرے دل میں شوق پیدا کیا۔ اس کی باتوں نے ہی میرے اندر کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگایا، گویا جلدی پر تیل کا کام کیا۔ وہ جب آتی کہتی، رابعہ حسن تم پر مرتا ہے، دیکھو اس کا دل نہیں توڑنا، کسی کا دل توڑنے سے رب روٹ جاتا ہے۔ اب وہ اصرار کرنے لگی کہ تم حسن کو خط لکھو، اس خط کا جواب ہی لکھ دو جو اس نے تم کو لکھا تھا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ ان دنوں سیل فون تو تھے نہیں، خط میں لکھنا نہیں چاہتی تھی۔ شہلا مجھے مجبور کرتی رہی، اس کو خط لکھو، اور میں نے بالآخر خط لکھ کر دے دیا۔
اب وہ میرا خط اس تک اور اس کا مجھ تک پہنچانے لگی۔ 2-4 بار خط لکھنے کے بعد میں نے مزید خط لکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولی، تمہاری امی نے تو ہاں کر دی ہے، اب تم کو ڈر کس بات کا ہے؟ غرض وہ اس کی باتیں مجھ تک اور میری باتیں اس تک پہنچانے لگی۔ اس کے بعد حسن کی امی اور بہنیں متعدد بار آئیں، یہاں تک کہ گھر میں شادی کے تذکرے ہونے لگے اور مجھے علم ہو گیا کہ حسن سے میری بات پکی ہو گئی ہے۔ اب کشتی کنارے لگنے والی تھی اور میں حسن کے ہونے والی تھی۔ تبھی میرے دل میں بغیر ملے ہی خود بخود اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو گئے اور میں اس کے خیالوں میں رہنے لگی۔ کیا خبر تھی کہ جس نے باغبان بن کر میرے دل میں محبت کا چمن کھلایا ہے، وہی آگے بڑھ کر اس باغ کو آگ لگا دے گی اور ہماری جنت لوٹ لے گی۔ میں تو حسن سے کبھی نہ ملی تھی، مجھ کو گھر سے قدم باہر رکھنے کی اجازت ہی کب تھی، مگر شہلا تو روز اس سے ملتی تھی۔ حسن اس کے پڑوس میں رہتا تھا، پہلے وہ میرے بہانے سے ملتی تھی، پھر اپنے بہانے سے ملنے لگی۔ جانے کب ان کے درمیان ایسا رشتہ بن گیا کہ انہوں نے مجھے حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور مجھ کو راستے سے ہٹا کر یہ دونوں ایک ہو گئے۔ ادھر امی میری شادی کی تیاری میں لگی تھی، ادھر حسن کی امی اس کی اور میری شادی کی تیاری کر رہی تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ درمیان میں کیا ہو چکا ہے۔ جس نے خود اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتہ کے لیے بھیجا، اس نے خود ہی انکار کر دیا۔ حسن کی امی اور بہن اتنی شرمندہ ہوئیں کہ ہمارے گھر یہ بتانے بھی نہ آئیں کہ ان کے لڑکے نے تمہاری لڑکی سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ ایک دن جب میں اپنے دوپٹے پر گوٹا ٹانک رہی تھی، میری دوست ہنستی مسکراتی آئی اور پوچھا، کیوں دوپٹے پہ گوٹا ٹانک رہی ہو؟ کب شادی ہو رہی ہے تمہاری؟ میں سمجھی کہ وہ مجھے مبارکباد دینے آئی ہے۔ مجھ کو کیا خبر کہ وہ میرے ارمانوں پر بجلیاں گرانے آ گئی ہے۔ وہ جتنی دیر بیٹھی رہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، لیکن اس نے مجھے حسن کے نام سے نہیں چھیڑا، بلکہ میں منتظر تھی کہ وہ اس کا ذکر کرے گی، اس کا کوئی پیغام دے گی، لیکن اس نے حسن کا نام تک نہ لیا۔ میں نے بہانے سے اس کو وہ جوڑے دکھائے جو امی نے میرے جہیز کے لیے خریدے تھے۔ وہ زیر لب مسکراتی رہی اور اٹھ کر چل دی، مبارکباد بھی نہ دی، البتہ جاتے ہوئے ایک لفافہ میری میز پر رکھ دیا، کہنے لگی، میرے جانے کے بعد اٹھا کر دیکھ لینا، سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے وہ لفافہ کھولا، اس میں شادی کا دعوت نامہ تھا۔ نام پڑھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ میں بستر پر گر گئی۔ کتنی سنگ دلی تھی وہ مجھ پر، کیسا وار اس نے کیا تھا۔ یہ اس کی اور حسن کی شادی کا کارڈ تھا۔ وہ مجھے اپنی شادی کا بلاوا دینے آئی تھی، وہ جو میری گہری دوست تھی۔ جس قدر دکھ اس کی اس حرکت سے ہوا، اس قدر دکھ کبھی کسی بات سے نہ ہوا تھا۔ آج امی کی باتیں اور نصیحتیں یاد آئیں، کتنا سچ کہتی تھیں وہ کہ سوچ سمجھ کر دوست بنانا اور کبھی کسی سہیلی پر زیادہ بھروسہ نہ کرنا۔ برسوں گزر گئے، اس بات کو اب بھی سوچتی ہوں، ایک شہلا ہی ایسی دوست تھی۔ یہ واقعی دوست ایسے ہی ہوتے ہیں؟ یہ آج تک سمجھ نہیں پائی، لیکن میں نے اس کے بعد پھر کبھی کسی کو دوست نہ بنایا، بس وہی میری پہلی اور آخری سہیلی تھی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔